اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تلاوت کر رہے ہیں آج کل سورہ التوبہ کی، اور انتہائی تفصیل سے ایک ایک آیت کا مطلب، اور وہ بھی انتہائی آسان اردو میں۔ آج پہنچے ہیں آیات 51 سے لے کے 55 تک، یعنی 51 to 55۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو کہہ دے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ، جہاں بھی آپ قل لکھا ہوا دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دے۔ تو کہہ دے تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو منتظر رہو۔ فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی سختی سے اس بات کو فرما رہے ہیں، اور اگلی آیت میں بھی یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ قُلْ انفقوا، کہہ دے کہ مال خرچ کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ انکم کنتم قوما فاسقین، فاسق ہو، نافرمان ہو، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی سے، اور خرچ نہیں کرتے برے دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور خیرات کے سلسلے میں کیا ہے۔ تو تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے کہ دنیا زندگی میں اور نکلے اور ان کی جان اس وقت تک وہ کافر ہی رہیں۔ جی ہاں، ہمارا جو امتحان ہونا ہے 3 چیزوں پہ ہونا ہے: ہیلتھ، ویلتھ اینڈ چلڈرن، صحت، اولاد اور مال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اولاد اور مال سے محبت کا ذکر کر رہے ہیں ان آیات میں۔ بہت اہم آیات ہیں، امید ہے آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔